بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا پروگرام اے مسلمان جان لے اپنا قرآن، اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے ایک اور رمضان کا دوسرا دن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کے ہمارے 3 پروگرام ہوں گے، یعنی 3 دن میں ہم قرآن کا نظم جلی یعنی کہ اس کا میکرو سٹرکچر تمام سورہ مبارکہ کا انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلے دن ہم نے پہلی قرآن کی 40 صورتوں کا نظم جلی آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج دوسرے دن انشاءاللہ سورہ نمبر 41 سے لے کر انشاءاللہ آگے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ نمبر 41 سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ کل آیات 54 ہے اس کے اندر، اور 7 پیراگراف ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ مرکزی مضمون سورہ مبارکہ کا قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کو تسلیم کر کے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، دنیاوی اور اخروی کامیابی سے نوازے جاؤ گے۔ اور اس مرکزی مضمون کو سمجھنے کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ کو جو 7 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے، اس میں سے پہلا پیراگراف آیت 1 سے 8 تک محیط ہے، جس میں تحمید اور تعارف قرآن پیش کیا گیا ہے۔ پھر توحید کے آفاقی دلائل دیے گئے ہیں ہمارے دوسرا پیراگراف میں، توحید کے تاریخی دلائل اور داستان عاد و سمود پیش کی گئی ہے اگلے پیراگراف میں، اور پھر اللہ کے دشمنوں اعداء اللہ جو ہے ان کا انجام بتایا گیا ہے اگلے پیراگراف میں، اور پھر اس کے بعد مظلوم، صابر، شاکر، کردائی، مبلغ، اہل توحید کا اجر بتایا گیا ہے، اور آگے توحید اور آخرت کے دلائل اور شرک کا ابطال کیا گیا ہے، اور آخر میں منکرین آخرت کے لیے نفسیاتی دلائل پیش کیے گئے ہیں، جو کہ آیات 49 سے 54 تک محیط ہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ کا اختتام اس طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ شورى ہے، جو کہ 42 نمبر کی صورت ہے قرآن پاک میں، اور آیات اس کی 53 ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ 7 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا، اور مرکزی مضمون اس کا وحی کی روشنی میں اقامت دین کی مشروعیت کو سمجھ کر اجتماعی نظم قائم کرو۔ سورہ مبارکہ شورى جو ہمیں سبق دیتی ہے، جو ہمیں اہم مضمون ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ وحی کی روشنی میں اقامت دین کی مشروعیت کو سمجھ کر اجتماعی نظم قائم کرنے کی کوشش کرو، اجتماعی نظم قائم کرو۔ تو اس کے مرکزی مضمون کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے مختلف پیراگراف کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں آیات 1 سے 12 تک جو ہے قرآنی وحی اور صفات الہی کا تعارف اور شرک کا ابطال کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اقامت دین کی مشروعیت 13ویں سے 20ویں آیت تک بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد 21 سے 22 آیت، جو 21 اور 22 آیت میں مشرکین مکہ کی خود ساختہ شریعت کا ابطال کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 23 سے 43 تک جو ہے اہل ایمان کا اجر و صفات، دلائل توحید اور آخرت دیے گئے، اور پھر 5ویں پیراگراف میں یعنی 44 سے 46 آیت نمبر تک مشرکین کافرین کا انجام بتایا گیا۔ 6 پیراگراف میں دعوت استجابہ اور دلائل انفس دیے گئے ہیں آیات 47 سے 50 تک، اور 7ویں اور آخری پیراگراف میں 51 سے 53 نمبر آیت تک وحی کے 3 طریقے اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ تو اس طرح یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگلی سورہ ہماری جو ہے وہ ہے سورہ الزخرف۔ سورہ الزخرف 43 نمبر کی صورت ہے قرآن پاک میں، اور اس کی 89 آیات 89 ورسز، اور یہ مکی صورت، اور 9 پیراگراف میں اس کو ہم نے تقسیم کیا تاکہ اس کو سمجھ سکیں۔ تو اس کا مرکزی مضمون آسمان کے الہ کو زمین کا بادشاہ بھی تسلیم کرو، آسمان کے الہ کو زمین کا بادشاہ بھی تسلیم کرو۔ توحید خالقیت اور توحید ربوبیت کا کافی نہیں ہے، توحید الوہیت اور عبادت
اور توحید حاکمیت کو بھی تسلیم کرو۔ صرف یعنی کہ توحید خالقی، اللہ کو اپنا خالق مان لینا، اللہ کو اپنا رب مان دینا، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اپنا الہ بھی ماننا ہے اور عبادت بھی اسی کی کرنی ہے اور حاکم بھی اسی کو تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ اس کا مرکزی مضمون ہے سورہ مبارکہ کا، زخرف کا جو ہے۔ تو اس میں پہلے حصے میں بتایا گیا کہ جی آیت 1 سے 8 تک ہے، تمہید ہے یہ، اور دعوت قرآن کے مقاصد اور مشرکین کا رویہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آیت 9 سے لے کر 14 تک خالقیت اور ربوبیت سے دلائل آخرت دیے گئے ہیں۔ تیسرے پیراگراف میں شرک فی الذات کی تردید کی گئی ہے۔ چوتھے پیراگراف میں 26 سے 45 تک جو آیات پر محیط ہے، دعوت ابراہیم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر استدلال ہے۔ پانچویں پیراگراف میں 46 سے لے کر 56 نمبر آیت تک دعوت توحید حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے رویے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد چھٹا پیراگراف آ جاتا ہے جس میں 57 سے 66 تک آیت ہیں، دعوت توحید عیسیٰ علیہ السلام اور مخالفین کے رویے بیان ہوئے۔ ساتویں پیراگراف میں پھر متقین کا انجام بیان ہوا 67 سے لے کر 73 نمبر آیت تک۔ اس کے بعد آٹھواں پیراگراف، آٹھواں حصہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس میں 74 نمبر سے لے کر 80 نمبر آیت تک مجرمین کا انجام بیان ہوا۔ اس سے پہلے متقین کا انجام تھا، اب مجرمین کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ اب جو ہے 9واں پیراگراف ہمارا اور آخری پیراگراف جو کہ آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 89 یعنی 89 تک جاتا ہے، اس میں خلاصہ بیان ہوا ہے رد شرک کا اور توحید الوہیت کے اثبات بیان ہوئے ہیں، یعنی اللہ کو اپنا الہ ماننا اور شرک کی رد کرنے کے بارے میں جو ہے ساری چیزوں کا خلاصہ وہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا سورہ مبارکہ ہے، اگلا چیپٹر 44 یعنی 44 نمبر صورت ہے، سورہ الدخان ہے۔ سورہ الدخان 59 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے اور اس کو ہم نے 8 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے۔ سورہ دخان کا مرکزی مضمون فرعونیت، دنیا پرستی یعنی علو فی الارض، انکار دعوت قرآن اور انکار توحید اور آخرت کی سزا، ہلاکت دنیا اور دوزخ ہے۔ یہ جو ہے اس کا مرکزی مضمون ہے، اور اس مرکزی مضمون کو سمجھنے کے لیے ایک اس کے پیراگراف کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف قرآن اور دعوت توحید بالقرآن بیان ہوا، پھر مشرکین کے رویے، اعتراضات، شک اور انکار آخرت بیان ہوا، پھر فرعون اور بنی اسرائیل کی کش بکش اور فرعون سے نجات کی سچی داستان بیان ہوئی، پھر مشرکین مکہ کا انکار آخرت اور قوم تبع کی ہلاکت جو ہے وہ بیان ہوئی، پھر اس کے بعد تخلیق کائنات کا مقصد بتایا گیا، اور اس کے بعد دوزخی مشرکین اور کافرین کی تواضع کی تفصیلات بیان ہوئیں، متقین کے انعامات جنت بیان ہوئے۔ اس کے بعد دعوت قرآن کا اعادہ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور قریش کے مشرک سرداروں کو دھمکی دی گئی، اور اسی پہ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ اگلی سورہ مبارکہ ہماری سورہ جاشیہ ہے۔ سورہ جاسیہ جو ہے یہ 45 نمبر کی صورت ہے، اس میں 37 آیات ہیں، مکی صورت ہے، اور 7 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تاکہ اس کو سمجھ سکیں۔ مرکزی مضمون اس کا العزیز الحکیم، ہستی نے ایک مقصد کے تحت کائنات کی تخلیق کی ہے، جس کی وضاحت کے لیے قرآنی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مذاق اڑانے کی بجائے توحید اور آخرت کی دعوت پر ایمان لاؤ اور دنیا پرستی سے بچو۔ اور اس میں پہلا پیراگراف میں العزیز الحکیم کی طرف سے توحید آخرت کے قرآنی دلائل بیان ہوئے، پھر مشرکین مکہ کا تکبر، استہزاء اور شرک وغیرہ وہاں پہ بیان ہوا، پھر اس کے بعد دلائل شکر اور ایام اللہ کے تاریخی دلائل بیان ہوئے، پھر بنی اسرائیل کی شریعت کے بعد شریعت محمدی کا مقصد بیان ہوا، اس کے بعد خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے دہریوں سے مجادلہ ہے، پھر اس کے بعد احوال قیامت، مجرمین، متکبرین، مستہزئین کا انجام جو ہے بیان ہوا، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو 7واں پیراگراف ہے اس میں العزیز الحکیم کی حمد اور کبریائی بیان ہوئی۔
تو صورت شروع ہوئی تھی العزیز اور حکیم کی طرف سے توحید اور آخرت کے قرآنی دلائل پہ، اور اس کا اختتام ہوتا ہے جا کے العزیز اور الحکیم کی حمد اور کبریائی بیان کرتے ہوئے۔ تو اس کے بعد اگلی صورت ہماری ہے سورہ نمبر 46، جو کہ سورہ الاحقاف ہے، اور اس کی 35 آیتیں، مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 10 جو ہے ہم نے 10 مختلف مضمون اس کے اندر سے نکالے ہیں، 10 پیراگراف سمجھ لیں، اور مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ العزیز الحکیم کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لا کر مشرک قوم عاد کے انجام سے عبرت حاصل کر کے توحید پرست جنات کی طرح قرآن کے داعی اور مبلغ بن جاؤ۔ اور اس مرکزی مضمون کو سمجھنے کے لیے جو 8 مضمون ہم نے اس میں سے نکالے ہیں، 8 ایسے اس کے بنائے ہیں، اس میں پہلے حصے میں العزیز اور حکیم کی تنزیل قرآن کا جو ہے مقصد بیان ہوا ہے کہ قرآن نازل کرنے کا کیا مقصد ہے، یہ پہلے حصے میں۔ پھر دوسرے حصے میں مشرکین مکہ توحید اور توحید عبادت وغیرہ وہاں پہ بیان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اگلے حصے میں قرآن پر جو اعتراضات ہیں اس کے بارے میں جو ہے بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اعتراضات کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی مماثلت، توحید پر استقامت کی دعوت، اور اس طرح کے بیانات ملتے ہیں ہمیں۔ اور پھر اس کے بعد موحد یعنی کہ اللہ کو واحد ماننے والے باپ کے اللہ کو واحد ماننے والے باپ کا جو نا بیٹے کے مختلف رویے، اس کے بعد فسق عملی اور اختیاری یعنی کہ عمل، اس کے بدعملی کا جو ہے انجام کار جو ہے بیان ہوا۔ اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے اگلا جو ہے ہمارا 6واں پیراگراف آتا ہے۔ 6واں پیراگراف جو ہے اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، 6 پیراگراف میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا بیان ہے، یہاں پہ قوم عاد کا بیان ہے، مجرمین اور مشرکین کا یعنی کہ ان کا جو ہے کیسے انہوں نے استہزاء کیا اور انہوں نے کیسے انکار کیا، یہ بیان ہے اس میں۔ اور پھر اس کے بعد جو 7واں پیراگراف اس کا بنتا ہے، اس میں شرک کا بیان ہے، شرک کی وجہ کی یعنی اقوام کی جو ہلاکت ہوئی ہے شرک کی وجہ سے، اس کا بیان ہے۔ اور پھر اگلا جو موضوع یعنی کہ جو ہمارا اگلا پیراگراف ہے، اس میں جنات کی سماعت قرآن کا بیان ہے، جب انہوں نے قرآن سنا اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اور پھر آگے جو ہے توجہ ہے کہ جی آخرت پر توحید پر توجہ دی گئی، توحید خالقیت کے بارے میں جو ہے بتایا گیا، اور آخرت پر استدلال ہے۔ اور پھر جو ہے آخر میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و عزم کی نصیحت کی گئی، اور جو ہے مشرکین کی ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے آخر میں۔ تو یہ سورہ مبارکہ احقاف ہے، اور اس کے بعد سورہ محمد جو ہے وہ 38 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، یعنی جو ہمارا یعنی کہ ہجرت کے بعد کی نازل ہوئی صورت ہے یہ، اور اس کے اندر 6 پیراگراف موجود ہیں۔ اور مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ کا دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ مال کا جہاد یعنی کہ انفاق اور جان کا جہاد ضروری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو حصہ ہے اس میں کافرین اور مومنین کے عقیدے اور صحیح موقف اور پوزیشن کی وضاحت کر دی گئی پہلے حصے میں۔ پھر دوسرے حصے میں جو احکام جنگ بدر اور فلسفہ جہاد بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مجاہدین کا مولا اللہ ہے یہ بتایا گیا، اور منافقین کا جہاد سے فرار بتایا گیا۔ اور اس کے بعد اہل ایمان مجاہدین کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ اور پھر آخر میں جہاد کی کامیابی کے لیے انفاق کی اپیل جو ہے یہ کی گئی ہے آخر میں سورہ مبارکہ محمد کے۔ اور اس کے بعد سورہ فتح ہے جو کہ 48 نمبر کی صورت، اس میں 29 آیات ہیں۔ یہ جو ہے مدنی صورت ہے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی صورت، اور پھر اس کے بعد اس کے 5 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ مسلمانوں کو خوشخبری کے صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کی فراوانی کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یہ خوشخبری دی گئی مسلمانوں کو۔ اور اس میں پہلے حصے میں فتح مبین کی خوشخبری دی گئی، دوسرے حصے میں پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا گیا، پھر اس تیسرے حصے میں منافقین کو تنبیہ کہ وہ منافقت کو چھوڑیں، اور اس کے بعد اگلے حصے میں بیعت رضوان کے صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، یہ بتایا گیا، اور پھر آخر میں دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ بتا دیا گیا آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک۔ تو اس طرح یہ سورہ مبارکہ کا نظم جلی ہم نے دیکھا۔ آگے سورہ حجرات ہے، 49 نمبر کی صورت۔ سورہ حجرات کی 18 آیات ہیں، مدنی صورت ہے، اور اس کے اندر ہم نے 5 پیراگراف بنائے ہیں۔ تو اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ منافقت سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرو، اور دیگر مسلمانوں کے حقوق کا احترام کرو۔ تو پہلے پیراگراف میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ اللہ کے حقوق ہیں، پھر دوسرے پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، اس کے بعد پھر تیسرے پیراگراف میں جو ہے منافقین کی بیماریوں کا علاج صفات الہی کے ادراک سے ممکن ہے، یہ بتایا گیا، اور چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے بامی حقوق کے احترام کے لیے تدابیر کی جائیں، اور پھر 5ویں حصے میں آیات 14 اور 15 جو ہے ان میں حقیقی ایمان اور اسلام کا فرق بیان کیا گیا کہ حقیقی ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، یہ بتا دیا گیا کھول کر۔ اور پھر اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف 50 نمبر کی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں، یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر 8 پیراگراف ہم نے بنائے ہیں ہماری اپنی سمجھ کے لیے۔ تو اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ منکرین آخرت اور منکرین رسالت محمدی قریشی قیادت کے لیے آخرت کی عقلی دلیلیں، اور تاریخ تکذیب، رسالت سے استدلال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، تسبیح، حمد، نماز کے ساتھ احوال دوزخ ہیں، جنت سے، پھر تذکیر بالقرآن کا فریضہ انجام دیتے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ منکرین آخرت اور منکرین رسالت محمدی قریشی قیادت کے لیے آخرت کی عقلی دلیلیں ہیں، اور پھر تاریخ تکذیب، رسالت سے استدلال، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، تسبیح، حمد، نماز کے ساتھ احوال دوزخ و جنت سے تذکیر بالقرآن کا فریضہ انجام دیتے رہنے کی ہدایت دی گئی۔ پھر اس کے بعد یعنی پہلا پیراگراف جو اس کا آتا ہے، یعنی آیت 1 سے 5 تک مشرکین مکہ کے اعتراضات بیان ہوئے ہیں اس میں۔ پھر آیات 6 سے 11 تک امکان آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ آیات 12 سے 14 تک 8 عذاب یافتہ قوموں سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ پھر چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 15 میں دلیل آخرت دی گئی۔ 5ویں پیراگراف میں آیت نمبر 16 سے 30 تک مشرک کی سزا جہنم عدل کے مطابق ہے، یہ بتا دیا گیا۔ پھر چھٹے پیراگراف میں آیت نمبر 31 سے 35 تک بتا دیا گیا کہ قلب منیب کا اجر ہے، کیا اجر ہے قلب منیب کا۔ اور پھر 7ویں پیراگراف میں آیات 36 سے 38 تک بتایا گیا کہ تاریخ علاقت سے عبرت حاصل کرو، تاریخی علاقت جتنی بھی علاقتیں ہوئی ہیں تاریخ میں ان سے عبرت حاصل کرو۔ اور پھر 8واں پیراگراف ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں، آیت نمبر 39 سے لے کر 45 تک۔ اگلی صورت ہماری صورت زاریات ہے جو کہ 51 نمبر کی صورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں، مکی صورت ہے، اور 8 پیراگراف میں اس کو ہم نے تقسیم کیا۔ لیکن اس سے پہلے ہم پیراگراف کی تفصیل میں جائیں، سب سے پہلے اس کا دیکھتے ہیں جی اس کا جو مرکزی مضمون ہے، ان الدین لواقع، اس کا مرکزی مضمون ہے یعنی جزا و سزا، یعنی قیامت واقع ہو کر رہے گی، قرآنی دلائل پر غور کرو، قیامت پر ایمان لے آؤ۔ اور پہلے حصے میں بتایا گیا جو کہ آیت نمبر 1 سے 6 تک ہے، اس میں کہ ہوائیں ترازو سزا کی گواہی جو ہے دے رہی ہیں، ہوائیں جزا اور سزا کی
گواہی دے رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ آفاقی دلائل دیے گئے ہیں جس میں زمین جزا و سزا کی گواہی دے رہی ہے، اعمال صالحہ اور تقویٰ کی جزا جنت ہے، آسمان جزا اور سزا کے رویوں کے ہونے پر گواہ ہے۔ جزا اور سزا کے جو رویے ہیں ان کے ہونے پر آسمان کی گواہی بتائی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف میں دلیل انفس دیا گیا ہے کہ انسانی ضمیر قانون جزا و سزا پر گواہی دے رہا ہے، انسان کا اپنا ضمیر جو ہے جزا و سزا پر گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر اگلے پیراگراف میں آسمان اور ربوبیت کی گواہی دی گئی، آیت نمبر 22 سے لے کر 46 تک جو ہے اس میں پھر تاریخی قانون جزا اور سزا کی گواہی دے رہی ہے۔ بتایا کہ تاریخ قانون جو ہے، قانون کی پوری تاریخ جزا و سزا کی گواہی دے رہی ہے۔ اس میں پھر فرشتوں کی گواہی کا بیان ہوا، قصہ ابراہیم بیان ہوا، قصہ موسیٰ اور فرعون بیان ہوا، قصہ عاد بیان ہوا، قصہ سمود بیان ہوا، اور قصہ نوح علیہ السلام بیان ہوا ہے۔ تاریخ کے دلائل ان سے دیے گئے ہیں ان آیات میں 22 سے لے کر 46 نمبر آیات تک۔ پھر 5واں پیراگراف ہے جس میں 47 سے 49 نمبر آیات ہیں، جس میں کائنات کی ہر چیز زوج کی گواہی دے رہی ہے، یعنی دلیل عقلی۔ اس کے بعد 6واں پیراگراف آیات نمبر 50 سے لے کر 57 تک محیط ہے، جس میں دائی کے لیے ہدایات ہیں اور دعوت توحید اور رسالت اور آخرت دی گئی ہے۔ توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت اور آخرت کی دعوت یہاں پہ دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 7واں پیراگراف جو ہے اس میں صفات الہی کی دلیل دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی دلیل دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 8ویں پیراگراف میں عقل کی گواہی سزا برحق ہے، یعنی کہ عقل کی گواہی دی گئی کہ گواہی ہے، اور علم و گھڑی جو ہے سزا برحق ہے، کہ یہ اس کا علم، عقل کی گواہی، علم اور گھڑی سزا جو ہے یہ برحق ہے، کہ سزا کی گھڑی آ کے رہے گی۔ اس کا عقل کی گواہی اور علم بتایا گیا اس بارے میں۔ اور پھر یعنی کہ یہاں پہ سورہ مبارکہ بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ طور ہے۔ سورہ طور 52 نمبر کی سورت ہے، جس میں 49 آیات مکی صورت اور 3 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا۔ اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے، ان عذاب ربک لواقع، یعنی مکذبین قیامت کے لیے عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ پہلے حصے میں متقین عذاب کی جزا ہے، متقین عذاب کی یعنی کہ متقین کے لیے جو ہے جزا ہے۔ اس کے بعد مکذبین کے لیے عذاب ہے، یعنی عذاب کی سزا ہے۔ اور پھر عذاب کی آفاقی دلیل، پھر عذاب کی نقلی دلیل، اور اسی طرح پھر اس کے جو دوسرے حصے میں مختلف چیزیں جو بیان کی گئیں، تزکیہ کا حکم اور تسلی دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الزامات بیان کیے گئے، ان پر جو لگائے گئے، پھر خالق اور مخلوق کے بارے میں سوالات کیے گئے، دولت و قوت کے بارے میں سوال کیے گئے، علم کے بارے میں سوال کیے گئے، پھر اس کے بعد ابطال شرک کے لیے سوال کیے گئے، اخلاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال کیے گئے، پھر آسمانی علم کے بارے میں سوال ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سازشوں کے بارے میں سوال ہے، اور اس کے بعد اقرار توحید کے لیے سوال کیا گیا۔ تو یہ مختلف سوالات پہ ہے جی دوسرا پورا پیراگراف، 29 سے 43 نمبر پر پورے سوالات ہیں۔ پھر اگلی آیات 44 سے 49 تک جو ہے اس میں عذاب کے بارے میں خوش فہمی بتائی، عذاب کے بارے میں خوش فہمی کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو اگلا پیراگراف ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صبر کی تلقین کی گئی ہے اور تسلی دی گئی ہے اس میں جو ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اور یوں پھر ہماری یہ سورہ مبارکہ طور جو ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اور اگلی سورہ ہماری سورہ نجم ہے جو 53 نمبر کی صورت ہے، 53 نمبر کی صورت ہے، اور اس میں جو ہے 62 آیات ہیں، مکی صورت، اور 5 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا۔
اور پھر اس کا مرکزی مضمون اگر دیکھیں تو لات منات عزا شعراء کی شفاعت پر انحصار کرنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی وحی الہی یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، کبیرہ گناہوں سے بچو، اعمال صالح کرو، ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا، دوسروں کی نہیں، اپنی کوششیں ہی مفید ثابت ہوں گی، یہ بتا دیا گیا ہے سورہ مبارکہ میں۔ اور پیراگراف جو کہ 1 سے لے کر 18 تک آیات ہیں، اس میں وحی قرآن اور واقعہ معراج کی حقانیت کی تائید کی گئی۔ پھر دوسرے پیراگراف میں بت پرستی اور شرک کی تردید کی گئی۔ پھر تیسرے پیراگراف میں مومنین دعوت اور منکرین دعوت کے بارے میں جو ہے ان کا انجام بتایا گیا۔ چوتھے پیراگراف میں 36 سے لے کر 55 نمبر تک آیات میں توحید قدرت اور آخرت کو تسلیم کر کے خود ساختہ باطل عقیدہ شفاعت ترک کر کے ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، یہ بتایا گیا۔ اور اس کے بعد 5ویں پیراگراف میں آیات 56 سے لے کر 62 میں قرآن کے انظار کی روشنی میں توحید اختیار کرو، یہ بتا دیا گیا ہے سورہ مبارکہ میں، سورہ النجم میں۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ ہماری سورہ القمر ہے، جو کہ 54 نمبر کی صورت ہے، آیات اس میں 55 ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور 7 پیراگراف میں ہم لوگوں نے اس کو تقسیم کیا تاکہ ہم آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ مرکزی مضمون اس کا کافروں کی اتحادی قوت کی عظیمت و شکست کی پیشگوئی ہے۔ پھر مشرکین مکہ کو جرم تکذیب پر دھمکی دی گئی ہے، اور پچھلی 5 قوموں کی تکذیب کے نتیجے میں ہلاکت سے انذار کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کی بجائے تصدیق کا مشورہ دیا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ قرآن کی تکذیب کرو، اس کی تصدیق کرو تم۔ اور پھر پہلے پیراگراف میں مشرکین مکہ کی تکذیب کی گئی ہے، اور قوم نوح کی تکذیب کی گئی ہے، پھر قوم عاد کی تکذیب کی گئی، قوم سمود کی تکذیب کی گئی، قوم لوط کی تکذیب کی گئی، پھر اس کے بعد آل فرعون کی تکذیب ہے، پھر مکذبین، مجرمین اور مصدقین اور متقین کا مختلف انجام بتا دیا گیا کہ ان سب کے انجام مختلف ہونے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی صورت جو سورہ رحمان ہے، 55 نمبر کی صورت ہے، یہ 78 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے یہ ابتدائی دور کی صورت ہے، اور 6 پیراگراف میں ہم نے تقسیم کر کے اس کا سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کا مضمون جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تصدیق کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ ذوالجلال اکرام ہوگا، اور تکذیب کرنے والے کے لیے یعنی ذل اکرام ہوگا جو اس کی تصدیق کرے گا، اور جو اس کی تکذیب کرے گا، جو جھٹلائے گا، وہ ذوالجلال ہوگا اس کے لیے۔ اور قرآن کی تعلیم کے علاوہ آفاق، یہ زمین، یہ فلک، ان سب میں اور اپنے نفس کی نشانیوں پر غور کرو، آخرت کے عذاب اور ثواب کے قائل ہو جاؤ، یہ بیان کر دیا گیا۔ اور دلائل رحمانیت ربوبیت دیے گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمان ہونے اور رب ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں پہلے پیراگراف میں، جو کہ آیات 1 سے لے کر 28 تک ہے۔ پھر آیات 29 سے 36 تک دلائل دیے گئے ہیں قدرت، جزا اور سزا کے، قدرت کے دلائل، جزا اور سزا کے دلائل دیے گئے۔ پھر احوال قیامت بیان ہوئے ہیں 37 سے لے کر 40 نمبر آیات تک۔ پھر آیات 41 سے 45 تک مجرمین کا انجام اور دلائل قیامت بیان ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 46 سے لے کر 61 تک جو محسن لوگوں کے، محسنین کا انجام اور دلائل اور جزا جو ہے بیان ہوئی ہے۔ اور پھر 6 پیراگراف میں 62 سے 78 تک اضافی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری سورہ واقعہ آتی ہے، 56 نمبر کی صورت ہے یہ، اور اس میں کل 96 آیات ہیں، مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 7 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا، 7 حصوں میں، صرف سمجھ کی آسانی کے لیے۔ مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ قریش کی قیادت کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن کا انقلاب بعض لوگوں کو بلندی اور بعض لوگوں کو پستی عطا کرے گا۔ امکان قیامت کے آفاقی اور اپنے جو انفسی قرآنی دلیلوں کی روشنی میں تکذیب توحید و آخرت، پھر یہ ہے کہ شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرو،
اور پھر بتایا گیا کہ یہ جو جھوٹے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کا انجام مختلف ہوگا سچوں اور ماننے والوں کے مقابلے میں، جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں کے مقابلے میں ان کا انجام مختلف ہوگا۔ پہلے پیراگراف میں آیت نمبر 101 سے 9 تک جو ہے مناظر قیامت اور انسانوں کی تقسیم بتائی گئی ہے۔ دوسرے پیراگراف میں سابقون کے احوال بیان ہوئے ہیں 10 سے 26 نمبر آیت تک۔ پھر 27 سے 40 نمبر آیت تک اصحاب الیمین کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ پھر 41 سے 56 نمبر آیات تک جو ہے اصحاب الشمال کے احوال بیان ہوئے۔ پھر 57 سے 74 نمبر آیت تک آفاق و انفس کی 4 دلیلوں سے امکان آخرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اور پھر چھٹے پیراگراف میں 76 آیت نمبر 75 تا 82 میں قرآن اللہ کی وحی ہے، شیطانی کام نہیں ہے، کلام نہیں ہے، یہ بیان کر دیا گیا۔ اور پھر 7ویں اور آخری پیراگراف میں 83 سے 96 تک موت کے وقت انسان کی بے بسی کا بیان ہے، روز قیامت اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال اور سابقون کا مختلف انجام ہونے والا ہے، یہ بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہماری جو 57 نمبر صورت ہے وہ سورہ الحدید ہے۔ سورہ الحدید میں 29 آیات ہیں، یہ مدنی صورت ہے اور اس کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ توحید کے ساتھ نفاق، حب دنیا، بخل، رہبانیت سے بچتے ہوئے مال اور جان کا جہاد کرو، تاکہ ایسی اسلامی حکومت قائم ہو جائے جو تمام پیغمبروں کی طرح عدل و انصاف کر سکے۔ تو پہلے پیراگراف میں آیات 1 سے 15 تک دعوت توحید ایمان اور انفاق جو ہے دی گئی ہے۔ اور اس میں پہلی جو آیت 1 سے 6 تک صفات الہی بیان ہوئے، پھر 7 سے 15 تک دعوت ایمان اور انفاق دی گئی، پھر آیت نمبر 10 میں سنت جہاد کی فضیلت بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں 16 اور 17 آیات جو پر مشتمل ہے، اہل کتاب کی طرف سخت دل نہ بنو، یہ بتایا گیا۔ آیت نمبر 16 میں جو اہل کتاب کا ذکر آیا، پھر آیت نمبر 17 میں قانون رسالت و ہدایت کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں آیت 18 تا 20 میں اجر انفاق بتایا گیا کہ 18 اور 19 میں بتایا گیا کہ ایمان اور انفاق، دو چیزوں کے بارے میں، ایمان اور انفاق کے بارے میں۔ اور پھر حقیقت دنیا اور آخرت بتائی گئی آیت نمبر 20 میں۔ اور جو ہمارا تیسرا پیراگراف ہے اس میں دعوت مسابقت 21 تا 24 میں جو ہے دعوت اور مسابقت کے بارے میں جو ہے بات ہو رہی ہے۔ پھر 5ویں پیراگراف میں آیات 25 سے لے کر 29 تک جو ہے تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد قیام عدل تھا، یہ بات ہو رہی ہے سورہ حدید میں۔ اور اس کے بعد سورہ مجادلہ ہے 58 نمبر صورت ہے اور آیات 22 ہیں، مدنی صورت ہے۔ 3 پیراگراف میں ہم نے تقسیم کیا اس کو تاکہ جو اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو اس کا مرکزی مضمون منافقین کا خفیہ پروپیگنڈا یعنی نجوہ اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور ریاست کمزور ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ بیویوں سے زہار کے معاملے میں حدود اللہ کی پاسداری ضروری ہے۔ پھر پہلا پیراگراف 1 سے 4 تک آیات پر محیط ہے۔ اور پھر دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ منافقون اور جو محادون ہیں یعنی اسلامی ریاست کے مخالف منافقین کی سرگرمیاں اور نجوہ جو اس کے بارے میں بیان ہوا۔ اور پھر اس کے بعد آیات 14 سے 22 میں حزب اللہ کی کامیابی اور حزب الشیطان کی ناکامی کی بشارت دے دی گئی۔ سورہ حشر 59 نمبر کی صورت ہے، اس میں 24 آیات، مدنی صورت اور 4 پیراگراف ہیں اس میں۔ اور اس میں جو مرکزی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی حکومت کے مخالفین اور منافقین ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ منافقت کے علاج کے لیے منافقین کو یہودیوں سے میل جول ختم کرنے اور صفات الہی کا صحیح ادراک حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اور اس میں پہلے حصے میں یعنی آیت نمبر 1 سے 5 تک بنی نذیر کے خلاف فرد جرم اور جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرا پیراگراف جو ہے 6 سے 10 آیات تک مشتمل ہے، جلا وطنی کے نتیجے میں حاصل کردہ اموال فے جسے کہتے ہیں
کی تقسیم کے احکامات بیان ہوئے۔ پھر اس کے بعد منافقین کو یہودیوں سے روابط منقطع کرنے کی ہدایت دی گئی پیراگراف نمبر 3 میں، یعنی آیات 11 سے 17 میں، اور چوتھے اور آخری پیراگراف میں منافقین کو صحیح عقیدہ آخرت اور عقیدہ صفات اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، جو کہ آیات 18 سے 24 پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہماری سورہ آتی ہے 60 نمبر سورہ الممتحنہ ہے۔ سورہ الممتحنہ 13 آیات پر مشتمل ہے اور مدنی یہ صورت ہے۔ 4 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا۔ مرکزی مضمون اگر دیکھیں تو اسلامی ریاست کی شریعت اور خارجہ پالیسی کی وضاحت، اور سچے مومنین اور مہاجرین کو اسلامی ریاست کا وفادار رہنے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کافروں اور مشرکوں سے بے تعلق ہو جانے، اور کافر حکومتوں سے رسم و روابط بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سچے مومنوں کی اسلامی ریاست سے وفاداری بیان ہوئی ہے پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک۔ پھر اس کے بعد 8ویں آیت اور 9ویں آیت میں اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی بیان کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں 10ویں سے 12ویں آیت تک عورتوں کی شہریت کے قوانین اور تبادلہ مہر کا بیان ہے۔ پھر چوتھا پیراگراف جو آیت نمبر 13 پہ محیط ہے، ریاست سے وفاداری اور کافروں سے قطع تعلق کی ہدایت فرمائی گئی۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، 61 نمبر کی صورت ہے، آیات 14 ہے اس میں، اور یہ مدنی صورت ہے، اور پیراگراف 6 بنائے ہم نے اس کے اپنی سمجھ کے لیے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، سچے ایمان کے ساتھ مال اور جان کا جہاد کرو گے تو دنیا پر غالب آ جاؤ گے، یعنی سچے ایمان کے ساتھ مال اور جان کا جہاد کرو گے تو دنیا پر غالب آ جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور پھر پہلے پیراگراف میں بتایا کہ بے عیب عزیز و حکیم ہستی اسلام کو غالب کرے گی، اور دوسرا پھر پیراگراف آیت نمبر 2 سے 4 میں محبت الہی کا دار و مدار جہاد پر ہے بتایا گیا۔ اور پھر 5ویں اور 6ٹھی آیت میں جو کہ تیسرا پیراگراف ہے، یہودیوں کی طرح اپنے رسول کی نافرمانی نہ کرو، اور پھر آیات 7 سے 9 میں جو کہ چوتھا پیراگراف ہے، غلبہ اسلام کی بشارت دے دی گئی، اور 5ویں پیراگراف میں آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک دنیاوی اور اخروی فتح کے لیے 4 شرطیں بیان کر دی۔ پھر 6ٹھے پیراگراف میں آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 14 کی جو آخری آیت ہے اس میں بتا دیا گیا کہ دعوت نصرت جہاد کے بارے میں دعوت دے دی گئی۔ اور پھر اگلی سورہ مبارکہ ہماری سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ کا نمبر 62واں ہے، اور اس کے اندر آیات 11 ہیں، مدنی صورت ہے، اور 3 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تاکہ اس کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے اس کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان ہوا کہ تزکیہ ہے، دین و دنیا میں توازن اور اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہودیوں کے غرور اور نسب اور علم سے بچ کر دین کے اجتماعی احکام جیسے اجتماعی جمعہ پر عمل کرتے ہوئے تزکیہ حاصل کرو۔ پہلے حصے میں جو کہ آیات 1 سے 3 پر محیط ہے، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انسانوں کا تزکیہ ہے، یہ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں جو کہ آیات 4 سے 8 تک ہے، یہودیوں کے غرور، علم و نسب اور آخرت کی بے خوفی پر سخت تنقید کی گئی۔ تیسرے حصے میں آیات 9 سے 11 میں جو ہے جمعہ کو سبت نہ بنانے اور دین اور دنیا میں توازن کی ہدایت دی گئی۔ اور پھر 63 نمبر سورت جو ہے سورہ المنافقون ہے، اس میں 11 آیات ہیں، مدنی صورت ہے، پیراگراف اس میں 2 ہیں، اور مرکزی مضمون اس کا جو ہے محض مسلمانوں کو ہدایت کہ وہ منافقین کے ساتھ حربوں اور چالوں کو سمجھیں، منافقین کے مختلف حربوں اور ان کی چالوں کو سمجھیں، اور منافقین کو تنبیہ کہ ان کے مرض کا علاج اللہ کو یاد کرنا، یعنی ذکر اللہ، موت کے تصور اور انفاق فی سبیل اللہ سے ممکن ہے۔ منافقوں کے مرض کا علاج اللہ کی یاد یعنی ذکر اللہ، موت کے تصور اور انفاق فی سبیل اللہ پر سے ممکن ہے۔ پہلے پیراگراف میں منافقین کی 12 صفات بیان ہوئی، اور دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک ذکر اللہ اور انفاق سے منافقت کا علاج ممکن ہے۔